الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی تھیں اور انہوں نے امت تک پہنچائیں، ان میں ایک دعا وہ ہے جو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے آخر پہ مانگی، اور وہ دعا اگرچہ کچھ طویل ہے، لیکن دین و دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں رہ گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نہ مانگی ہو۔ یہ بات پہلے گزر چکی کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے یہ بات کہی کہ انہوں نے نماز مختصر پڑھائی، لیکن انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ نماز کیسے مختصر ہو سکتی ہے، جبکہ میں نے اس میں وہ دعا بھی مانگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی۔ چنانچہ اس دعا کو انہوں نے سکھایا اور اس لڑکے نے اسے سیکھ لیا، اور پھر اس نے اس دعا کو آگے چلایا، اور امت میں سب سے مستند ترین روایات جو ہیں ان میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت ہے۔ چنانچہ اس دعا کو شروع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ اے پروردگار، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق، اللہ تیری دو صفات کے واسطے سے، ایک علم سے اور ایک قدرت کے واسطے سے، احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ میری زندگی میں خیر کا کوئی عنصر موجود ہے۔ اس لیے انسان کو سبق سیکھنا چاہیے کہ جب کسی انسان کو یہ خطرہ لاحق ہو جائے کہ اس کی زندگی میں شر آ جائے گا، یا کسی انسان کو بیماری اور تکلیف اتنی گھیر لے کہ اسے ڈر لگنے لگے کہ وہ کفر میں مبتلا ہو جائے گا، تو اس وقت کسی انسان کا موت کا طلب کرنا بھی منع نہیں ہے۔ موت کا طلب کرنا دو صورتوں میں ہوتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ دنیاوی طور پر کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچی اور اس پہ کوئی انسان یہ کہے کہ اے رب میں مر جاؤں یا اس چیز سے پہلے مر جاؤں، تو اپنے لیے موت کی بد دعا کرنا یہ منع ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی لیے دوسری حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنے کو ارشاد فرمایا، اور یہ فرمایا کہ لِضُرٍّ مَّا نُزِلَ بِهِ، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے کہ جو مصیبت اس پہ آئی ہے، جو تکلیف زندگی میں دیکھنی پڑی ہے، اس تکلیف سے بہتر ہے کہ وہ مر جاتا۔ فقر و فاقہ آ گیا ہے، جسمانی بیماری آ گئی ہے، قدرتی آفات آ گئی ہیں، اور قدرتی آفات کے علاوہ اولاد نالائق نظر آنے لگی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں بہرحال صبر کرنا ہے، اور جو جتنا صبر کرے گا وہ اتنا ہی اللہ کے ہاں بڑا درجہ پائے گا۔ اگر اس کو آخرت پر یقین ہے اور اس کو مرنے کے بعد کی دوسری زندگی پر یقین ہے۔
ہندو ہو یا مسلمان، سکھ عیسائی اور کافر ہوں یا مسلمان، ان میں سارے کے سارے اس دنیا کے بعد جزا کو مانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، کوئی کسی طرح کوئی کسی طرح، لیکن سب مانتے ہیں کہ اللہ کے ہاں پہنچنا ہے اور حساب ہونا ہے۔ اس لیے اگر آخرت کو بھول جائے آدمی اور وہ اس بات کو ترک کر دے کہ آخرت کیا چیز ہے، تو پھر یہ دنیا کی زندگی فرعون کے لیے بھی عذاب ہے اور نمرود اور شداد کے لیے بھی عذاب ہے، کیونکہ ایسے انسان قدرتی آفات کا کیا کریں گے؟ ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور شدید امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ساری دنیا کا بھی مالک ہے، تو اب اس مصیبت کو کیا کرے گا؟ زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، بارشیں ہو گئیں اور بارشیں رک گئیں، اب یہ آدمی کیا کرے گا؟ اس کے حصے میں، اس کے نصیب میں، اس کے قبضے میں کہیے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے موت کی تمنا کرنا، اس کا ایک تعلق آخرت سے ہے، اور جو لوگ بھی آخرت کی دنیا کے قائل ہیں وہ لوگ ہمیشہ اس زندگی کو اس زندگی کے ساتھ جوڑ کر سوچتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اب سب سے زیادہ آخرت کی غفلت مسلمانوں میں ہی پائی جاتی ہے، اور ان کے کام اور ان کے کرتوت اور اس امت کا رویہ ایسے ہو گیا ہے جیسے اس نے مرنے کے بعد کسی کو جواب نہیں دینا۔ عقیدے کے اعتبار سے قیامت اور یہ سب چیزیں اس کے ایمان میں شامل ہیں، لیکن عملی زندگی کے اعتبار سے جس طرح اس ملک میں کسی جرم پر بھی کوئی سزا نہیں ملتی، یہ اس کے جسم کا حال ہے، اور اس کی روح میں غیر شعوری طور پر یہ بیٹھ گیا ہے کہ اللہ بھی قیامت میں کوئی سزا نہیں دے گا۔ اس لیے وہ اپنے اعمال میں جواب دہی کا احساس نہیں رکھتا، غصے میں، محبت میں جو مرضی بکتا پھرے اور کہتا پھرے، اسے کچھ خبر نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی جواب دہی ہے یا نہیں ہے۔ اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد اللہ نے خود بتایا فَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، ہم جانوروں کو بھی زندہ کر لیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سینگ والی بکری نے دوسری بغیر سینگ کے بکری کو اگر اپنے سینگوں سے مارا یا زخمی کیا، خدا اتنا عدل کے ساتھ ہے کہ وہ اس کو بکریوں کو زندہ کر کے اسے سینگ دے گا اور کہے گا کہ اس نے مارا تھا اس لیے کہ اس کو سینگ ہم نے دیے تھے، تم بھی مارو۔ اور جب دونوں بکریوں میں انصاف ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کونا ترابن، تم دونوں مٹی ہو جاؤ، یہ انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ تو جو بکریوں میں بھی عدل قائم کرے گا، اس امت میں عدل قائم نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ سارے اس نشے میں مبتلا ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اور انہیں ذرا احساس نہیں ہے کہ قیامت پاکستان تھوڑا ہی ہے کہ جو مرضی کرتے رہو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ یہ قیامت ہے، مالک یوم الدین ہے، اور وہ پوری حساب اور اس کی نگرانی اور سب چیزیں کرے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پھوپھی ہیں، لیکن آپ سوچ لیں کہ قیامت میں اللہ کے یہاں آپ کے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میری بیٹی سلینی من مالی ما شئت، آج جو کچھ اللہ نے دیا ہے آپ اس میں سے جو فرمائیں میں پیش کرتا ہوں، میں اپنی بیٹی کو دے دیتا ہوں، لیکن بیٹی قیامت کے دن میں تمہارے بالکل کام نہیں آؤں گا۔ تو انہیں یہ زعم ہے کہ ان کی غصب کردہ جائیدادیں اور ان کے مظالم اور ان کا قاتلوں کو چھوڑ دینا
اور ان کا قانون کو نافذ نہ کرنا قیامت میں سستا پڑ جائے گا، قیامت میں وہ کچھ ہوگا جس کا تصور نہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی آنکھیں اور کان کھلے ہوئے ہو اور جن پہ مہر لگ گئی ہے ظلم کر کر کے، ان کے لیے ہونا نہ ہونا دونوں چیزیں برابر ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ قیامت میں ایک حکمران کو لایا جائے گا اور اللہ اس سے پوچھے گا کہ میں نے اس جرم کی سزا 100 کوڑے مقرر کی تھی اور تم نے 101 کیوں لگا دیے، اور دوسرے کو لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم نے 99 کیوں لگا دیے۔ وہ ایک کہے گا کہ اللہ مجھے ترس آ گیا، دوسرا کہے گا کہ اے پروردگار یہ سیدھے ہی نہیں ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ انت احکم بہم منی، تو مجھ سے زیادہ عقل مند ہو گیا تھا، جب انہیں 100 مقرر کر دیے تھے تو 101 کیوں کی۔ اور دوسرے کو کہیں گے کہ ارحم بہم منی، تو میری مخلوق پہ مجھ سے بھی زیادہ مہربان تھا کہ 99 لگائے اور 100 پورے نہیں کی۔ تو رہا فی النار، اللہ کہے گا ان دونوں کو جہنم میں پھینک دو، یا تو یہ باتیں سچی ہیں اور یہ جو سرے سے سزا نہیں دیتے یہ جھوٹے ہیں، اور یا یہ سچے ہیں اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی وہ جھوٹ پر مشتمل ہے۔ ایک چیز ضرور ہوگی، یا یہ سچا ہے ان کا عمل اور وہ جھوٹ ہے، اور یا وہ سچ ہے اور یہ جھوٹ۔ اس لیے جرائم پہ سزا کا ملنا یہ پکی بات ہے، اگرچہ سب سے زیادہ غافل ہم۔ اس لیے بڑے بڑے حکمران ڈرتے تھے کہ اللہ کے ہاں پیش ہوں گے اور خدا کے ہاں اس کا جواب ہوگا۔ جہانگیر بادشاہ جیسا انسان جو عدل کا پیکر تھا اور اس کا انصاف پوری تاریخ میں آتا ہے، اس نے اپنے دربار میں سجدہ منع کر دیا۔ اسے کہا کہ والد ابتدائی عمر میں گمراہ ہو گئے تھے، پھر اللہ نے انہیں اسلام کی توفیق بخشی، مگر یہ رسم انہوں نے شروع کی تھی، میں اس کو ختم کرتا ہوں، اللہ کے ہاں جا کر جواب دینا۔ یہ جو فکرہ ہے نا ایک کہ اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، اگر کسی انسان کا دل اسے قبول کر لے، دماغ نہیں دل قبول کر لے، تو بڑے بڑے گناہوں سے رک جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں پوچھ ہے۔ اس نے جمنا کے کنارے 420 فٹ لمبی سونے کی 6 من سونے کی ایک لمبی زنجیر بنوائی، 80 گھنٹیاں ان میں لگائیں، اور اسے کہا جمنا کھلا ہے اور رعایا کا کوئی بھی فرد آ کر صرف اس کو ہلائے اور کھینچے۔ 6 من کی وزنی سونے کی زنجیر میں 80 گھنٹیاں بجنے لگتی تھیں، اور اس کا دوسرا سرا اس کے سونے کے کمرے میں تھا۔ اٹھ بیٹھتا تھا اور کہتا تھا جاؤ اور لے کے آؤ، کون ہے جو مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ یہ جب عدل انصاف معاشروں میں قائم ہوتا ہے تو جانوروں کو بھی ہمت پڑتی ہے کہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم سے آگاہ کریں بادشاہ کو۔ جب عدل قائم ہوتا ہے نا سوسائٹی میں، تو بادشاہ تک خدا ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ بات پہنچے، اور جب ظلم ہوتا ہے تو اللہ بادشاہوں پر بھی اور ظالم مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کذالک نولی بعض الظالمین علی بعض، اور بعض ظالموں کو کچلنے کے لیے ہم ان سے بڑا ظالم کے سر پہ مسلط کر دیتے ہیں کہ لو چھوٹے سے تو تم نے ظلم کر لیا نا، اب تم سے بڑا ظالم تم پر ظلم کر رہا ہے، اب رو لے، اب کرو اپیل جا کے کہیں۔ اللہ دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے کیونکہ رعایا میں انصاف باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ وہ انصاف کو قائم کریں گے۔ جہانگیر نے لکھا ہے 1,12,000 ہاتھی آج میرے پاس ہیں، لڑنے کے لیے ضرورت ہو
تو میں عام طور پہ 12,000 ہاتھی استعمال کرتا ہوں، اور 1,00,000 تو ریزرو میں بندے رہتے ہیں، اور ہر ہاتھی کے لیے میں نے 15 آدمیوں کو ملازم رکھا ہے کہ تم ان ہاتھیوں کو بالکل تیار رکھو، کسی بھی وقت جنگ کی ضرورت پیش آ سکتی۔ اور عدل اور انصاف جہانگیر کا، جانور بھی آتے تھے اور عدل مانگتے، سویا ہوا ہے، گہری نیند ظاہر ہے، اٹھا اور گھنٹیاں بجنے لگی اور دوڑایا اور کہا کہ وہاں جاؤ اور دیکھو زنجیر کا سرا کس نے پکڑا۔ وہاں پہنچے تو وہاں پہ گھوڑا تھا اور وہ زنجیر ہلا رہا تھا۔ جہانگیر نے گھوڑے کو بلا لیا۔ حکمرانی اور عہدے احمقوں کو تھوڑے ہی دیا کرتے ہیں، عقل مند تھا نا، اس نے کہا، گھوڑے کو دیکھا اور پھر اس نے کہا لے جاؤ، چلو میرے ساتھ اور اسے گھاس کھلاؤ۔ بے تحاشا گھاس اس نے جلدی جلدی کھانی شروع کی، اور اس نے کہا تحقیق کرو یہ گھوڑا کس کا۔ اگلے ہی دن پتہ چل گیا کہ گھوڑا جو دھوبی حضرات ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، ان کا۔ اس سے بلایا اور کہا کہ اسے فلاں دن بھوکا رکھا تھا، اس نے آ کر وہ زنجیر عدل کھینچی ہے اور میں اسے لے گیا ہوں استبل میں اور گھوڑا کھلایا ہے، اور یہ دیکھو کس طرح خوش ہے اب، اور اس وقت کتنا غمگین اور اداس معلوم ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا بہت زیادہ کام تھے، ہم غافل رہے رات کا کھانا دینے سے، اس لیے اس کے ساتھ یہ ہوا۔ تو جہانگیر نے اور گھوڑا بھی دے دیا اور کہا جانوروں کا خیال کیا۔ عدل جس سوسائٹی میں قائم ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عدالتوں کے عدل کو بھاگیں۔ عدل اپنی اولاد میں، عدل اور انصاف اپنے شوہر کے ساتھ، عدل اور انصاف اپنی بیوی کے ساتھ، عدل اور انصاف اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ۔ اللہ نے وراثت میں جو حصے مقرر کر دیے ہیں وہ دینے ہی دینے ہیں، چاہے بھائی مخالف ہے اور چاہے موافق۔ عورت کو شوہر کی آزادی اللہ نے دی ہے، اور بیٹی چاہتی ہے کہ وہاں رشتہ ہو جائے، باپ مانے نہ مانے، اور بالجبر مانے یا بالرضا مانے، بیٹی کو شادی کرنی ہے وہ کر سکتی ہے، اگرچہ یہ پسند نہیں کیا گیا، لیکن لڑکی کو ایک حق دیا ہے۔ کون ہے جو اس کا حق چھین سکتا ہے؟ یہ کرے گا اور اللہ کے یہاں سزا پائے گا۔ ایک ہی صورت ہے کہ لڑکی اپنے سے کم درجے میں شادی کرنا چاہتی ہو، یہ بادشاہ کی بیٹی ہے اور یہ کسی مالی سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو یہ روکنے کا حق باپ کو ہے، باقی کوئی نہیں۔ اس لیے عدل ہم اپنے گھروں میں کتنا قائم کرتے ہیں ہمیں نہیں خیال آتا۔ بیٹے کو جیب خرچ 5,000، بیٹی کو 2,000، بیٹی کو 10,000، بیٹے کو 5,000، یہ سب ظلم ہے، اور تمہیں پوچھا جائے گا قیامت میں کہ اس بیٹے اور بیٹی میں فرق کرنے کو کس نے کہا۔ اس لیے جس سوسائٹی میں عدل قائم ہوتا ہے نا، یاد رکھو وہاں کے جانوروں سے بھی عدل ہو جاتا ہے۔ یہ تو جہانگیر کی بات ہم نے سنائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا کر نکلے، اور مدینہ منورہ میں بڑی شاہراہ جو شام، پھر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور آگے پھر چلی جاتی تھی، یہ لادی بازار کہلاتا تھا۔ لادی بازار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بازار لاد کر جمع کیا جائے اسے کہتے ہیں لادی بازار۔ پرانے زمانوں میں ایسی مارکیٹس نہیں ہوتی تھی، بلکہ سوداگر جمع ہو کے اپنا سارا مال، گھوڑے، گدھے، اونٹ وغیرہ وغیرہ، ان پہ سوار کر کے گاڑیاں لے جاتے تھے لاد کے، اور ایک اسپیشل ہارن ہوتا تھا ان کے پاس، وہ میوزک بجتا تھا تو گاؤں شہر سب سمجھ جاتے تھے کہ آج لادی بازار آ گیا۔ اب جا کے کوئی کپڑا خرید رہا ہے، کوئی دالیں خرید رہا ہے، کوئی سبزی، کوئی چیز، اسے کہتے تھے لادی بازار۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو عربی کا خطبہ اب جمعے میں بعد میں ہوتا ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کا خطبہ،
جو بعد میں ہوتا ہے جمعے کی طرح پہلے ہی ہوتا تھا، اور نماز بعد میں ہوتی تھی۔ اب خطبہ پہلے ہے، نماز بعد میں، جمعے میں، عید میں بھی یہی ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں غذا کی قلت ہو گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھا دی اور خطبہ رہ گیا، اور لادی بازار والے جب آئے اور گھنٹیاں بجی یا جو کچھ بھی تھا ان کا علامت، تو صحابہ رضی اللہ عنہ چلے گئے کہ غذا کی قلت ہے، پتہ نہیں کتنا مال آیا ہے کہ نہیں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ چلے گئے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ تنہا کھڑے اکیلے رہ گئے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، خطبہ سن کے جانا چاہیے تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو بدل دیا، اور عید کے موقع پہ خطبے کو بعد میں کر دیا، جمعے میں خطبے کو پہلے کر دیا، اور نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کر دیا۔ پہلے یہ جو خطبہ جمعے کا ہے، یہ جمعے کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا تھا، لوگ نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے، جیسے اب بھی بہت سے لوگ عید کے موقع پہ نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، خطبہ نہیں سنتے۔ یہ اصل صورتحال۔ اس لیے جمعے کے دن خطبہ اس کو پہلے کر دیا تاکہ لوگ بعد میں نماز پڑھ۔ یہ لادی بازار کی روڈ تھی، اور یہ لادی بازار سارا سال چلتا رہتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس بڑے روڈ پہ فجر کی نماز پڑھا کر نکلے، اور دیکھ رہے تھے کہ کیا صورتحال ہے، اور ہرن اور جانور جنگل سے آئے اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا ہاتھ چاٹنے لگے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے عہد میں، میرے دور میں کیا ظلم ہو گیا ہے، یہ جانور میرا ہاتھ اس لیے نہیں چاٹ رہے کہ کوئی اور وجہ ہے، یہ یقیناً کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہے جو مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انصاف میں انہیں فراہم کروں۔ کسی نے یا خود، سب روایات ہیں، توجہ دلائی کہ حضرت اتنے دن سے بارش نہیں ہوئی، اور جنگل میں قحط پڑ گیا ہے، جانوروں کو خوراک نہیں مل رہی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا فوراً اور کہا، یمن والو یہ چیزیں بھیجو، عراق والو یہ چیزیں بھیجو۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے منبر پہ، اور انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اگر مدینہ منورہ اور اس کے قرب و جوار میں ان سارے علاقوں میں جو قحط پڑا ہے، اگر یہ میرے دور میں ختم نہ ہوا اور میرے پاس پیسہ ختم ہو گیا، تو میں عبد الرحمن ابن عوف اور طلحہ کی یہ جتنی چیزیں ہیں نا، یہ جتنا پیسہ ہے، سب کا سب چھین لوں گا تاکہ میں اپنے ملک میں قحط کو ختم کر سکوں۔ اور پھر وہ تشریف لے گئے، اور انہوں نے حکم دے رکھا تھا کہ 50,000 فوج میرے پاس ہر وقت تیار ہے، 50,000 گھوڑے میرے پاس ہر وقت تیار ہیں، جس محاذ پہ چاہیے مرکز سے منگوا۔ داخل ہوئے، 12 دروازے تھے، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا ان سب دروازوں کو بند کر دو، نہ ان سب دروازوں کو کھول دو، اور عبد الرحمن ابن عوف اور طلحہ کے اونٹوں کے لیے بند کر دو۔ ان دونوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ ان کے اونٹ چرائی کے لیے ان کے جانور آئیں۔ اگر عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف اور طلحہ کے تازے خوشے کھجوروں کے توڑ کر باغات سے ان جانوروں کو کھلائے جائیں تو ان کی بھی جان بچ جائے گی، اور ایک آدھ سال ان کی فصل اگر تباہ ہو گئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں مدینہ منورہ میں ان عورتوں کو جانتا ہوں جن کے ایک اونٹ اور ایک اونٹنی پہ پانی لوگوں کے گھروں میں پہنچایا جاتا ہے، اور ان کا گزارا اس سے ہوتا ہے۔ اگر ان کا اونٹ اور اونٹنی مر گئے تو وہ سارا بوجھ خزانے پہ آ جائے گا، میں کیا کروں؟ اس لیے عدل جب کسی سوسائٹی میں قائم ہوتا ہے تو پھر جانوروں تک پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے انصاف کا قیام یہ ضروری ہے۔ جہانگیر کہتا ہے، میرے بچپن کا دوست میرے بچپن کا دوست خان اعظم میرے ساتھ کھیلا، پڑھا، جوان ہم اکٹھے ہوئے، مجھے بادشاہت مل گئی، اور مجھے
اپنی آنکھ اور ناک سے زیادہ عزیز تھا، اتنی مجھے اس سے محبت تھی۔ اور قاضی نے مجھے لکھ کے بھیجا دہلی میں کہ جناب والا آپ کے جو دوست ہیں نا خان اعظم، اس کے بیٹے نور نے قتل کر دیا۔ میں نے ساری کاغذات منگوائے، ملاحظہ کیا، اس کو بلایا اور میں نے کہا بچے یہ قتل تو ثابت ہوتا ہے، تو وہ مان گیا، اس کا ہاں میں نے قتل کیا۔ میرا دوست پاس بیٹھا تھا، پر میں 1 مہینے تک اس فیصلے کے بعد سو نہیں سکا، میں سخت پریشان رہا، اور میں نے کہا قاضی سے کہ قتل جن کا ہوا ہے بچہ وہ کہاں ہے؟ وہ لائے گئے۔ میں نے کہا اس کی دیت لو گے؟ ان کا نہیں، ہمیں تو خون کا عوض خون میں چاہیے۔ میں نے کہا گردن اڑا، اور میں چلا آیا اور میں نے اپنے دوست کو بلایا اور میں نے کہا میرے دوست، انصاف کے بغیر ملک نہیں چلتے، اور اللہ دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے، سلطنت مٹ جاتی اگر تیرے بیٹے کا قتل نہ ہو۔ یہ تو اب کی بات ہے، 400-500 سال پہلے، کیا کہاں جائے؟ اس لیے یہ جو حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو حدیث دعا، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیر لی، اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میری زندگی میں خیر ہے۔ تو موت کی تمنا کسی دنیاوی مصیبت پریشانی بالکل جائز تھی، اور موت کی تمنا جب آدمی سمجھے کہ مجھ میں خیر ختم ہو گئی ہے، یا وہ دور آنے والا ہے جس دور میں اب کوئی خیر نہیں ہے، تو پھر موت کی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اپنی زندگی کے آخری سال وہ کثرت سے یہ بات عرض کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ مجھے واپس بلا دے۔ حتیٰ کہ ہم نے آخری حج اکٹھے کیا تو وہ اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے تھے، اور میں نے پردہ اٹھایا تو انہیں نہیں معلوم ہوا، میں خاموشی سے جا کے بیٹھ گیا تو وہ اللہ سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ میری سلطنت بہت وسیع ہو گئی، مملکت کی حدود بہت دور چلی گئی، اللہ میں تیرے بندوں کے ساتھ انصاف پورا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، اب میرے ہاتھ سے اب قبضے سے چیزیں نکل گئیں، اللہ قبل اس کے کہ میری مملکت میں ایک جانور پیاسا مر جائے اور تم اس سے پوچھے، اللہ اس سے پہلے مجھے اٹھا۔ تو میں نے کہا امیر المومنین آپ بہت کثرت سے اپنی وفات کی تمنا کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا تھا، کاش یہ حدیث ان بہروں تک بھی پہنچتی اور ان اندھوں تک بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس شخص کی مملکت میں ایک آدمی اگر بھیک مانگنے والا ہوا تو قیامت میں اللہ کے سامنے وہ رسوا ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتا عبداللہ میں اللہ کے سامنے ذلیل ہو جاؤں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں تم میں سے اللہ جس کو کوئی عہدہ دے دے اور وہ اپنا دروازہ ضرورت مند لوگوں کے لیے بند کر دے، اسے بتا دینا کہ قیامت میں وہ میرے پاس جب آئے گا کہ میں اس کی شفاعت کروں تو میں بھی اسے اسی طرح دھتکار دوں گا جس طرح اس نے اپنا دروازہ بند کر دیا۔ یہ حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک پہنچی، انہوں نے فوری طور پہ ایک وزیر مقرر کر دیا اور اعلان کروایا اپنی مملکت میں کہ جس کو معاویہ سے کوئی کام ہے آپ اس کے پاس آئیں اور درج کرائیں کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، کیا شکایت۔ یہی وہ عدل تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کو خط موصول ہوا کہ حضرت آپ کی حکومت میں ہوں، بیوہ عورت ہوں، اور شوہر کے انتقال کے بعد ایک بس زمین کا ٹکڑا ہے، اس پہ سبزیاں لگا لیتی ہوں، مرغیاں پال لیتی ہوں، اور اس کی دیواریں چھوٹی ہیں، چھوٹے بچے گلی سے آتے ہیں، کبھی سبزی توڑ کے لے جاتے ہیں، کبھی انڈے اٹھا کر لے جاتے ہیں، تو لہٰذا میری 4 دیواری اونچی کر دی جائے۔ وہ مسکرائے اور مصر کے گورنر کو لکھا کہ یہ تکلیف ہے، اس عورت کے گھر کی دیواریں سرکاری خرچے پہ اونچی کر۔ اس لیے جب کسی آدمی کو ڈر ہو کہ میں زندگی میں ظلم کا ارتکاب کر بیٹھوں گا اور اب میں نہیں بچ سکتا، اس وقت موت کی دعا مانگنا پھر جائز ہو۔